پاکستان اپڈیٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم کو پاکستان اور عرب اسرائیل جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل دوست نہیں بن سکتی۔ اس سوال کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن پاکستان اور اسرائیل آج سے نہیں بلکہ اپنی پیدائش سے پہلے کے دن اپنے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے ایک دوسرے پر حملے کرنے سے باز نہیں آتے۔ اسرائیل نے بلا شبہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے یعنی پاکستان نے ان سے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ ہم نے بھی اسرائیلیوں پر ثابت کیا ہے کہ ہم نے بھی اپنی ماؤں کا دودھ پی کر جوان ہوئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل پاکستان اپڈیٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ پر موجود گھنٹی کے بٹن پر بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستوں، کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان سے، یوٹیوب اور فیس بک پر لاکھوں لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں۔ میں پاکستان کا کوئی گمنام سپاہی نہیں، بلکہ اپنے اس چینل پر میں لوگوں کو پاکستان کے گمنام ہیرو کے قصے اور پاکستان کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے اسرائیل کی سرزمین پر جا کر نہ صرف انہیں للکارا تھا بلکہ ان کے جہاز بھی تباہ کیے تھے، اور اسرائیل آج تک اس کا بدلہ لینے کو تڑپ رہا ہے۔ دوستو، ہم نے پہلی بار اسرائیلیوں کے سینے میں خنجر اس وقت کھونپا تھا جب عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ شروع ہوئی تھی، جب عرب اسرائیل جنگ 1930 عرب اسرائیل جنگ یا جنگ جون بھی کہا جاتا ہے، مصر، عراق اور اردن و شام کے اتحاد اسرائیل کے درمیان لڑی گئی اس جنگ کے درمیان اسرائیل نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے پہلے تو یمنی حریت پسندوں کے گروہ سے اتحاد کر کے ستمبر 1965 میں امام یمن کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے نتیجے میں شاہ پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ صدر جمال عبد الناصر نے اپنی حامیوں کی مدد کے لیے وسیع پیمانے پر فوج اور اسلحہ یمن بھیجنا شروع کر دیا، اور چند ماہ کے اندر مصری فوجیوں کی تعداد 70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ بلا شبہ صدر جمال عبد الناصر کے اس جرمن پسندانہ اقدام کی وجہ سے عرب کے ایک انتہائی پسماندہ ملک یمن میں بادشاہت کا قدیم اور فرسودہ نظام تو ختم ہو گیا اور جمہوریت کی داغ بیل ڈال دی گئی، لیکن یہ اقدام خود مصر کے لیے تباہ کن ثابت ہو گیا۔ صدر ناصر یمن کی فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا میں کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے، وہ اسرائیل کے مقابلے میں رسوس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لیے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیے، اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینیاں اور مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ تاہم اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر تعینات تھی، صدر ناصر نے اس کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور آبنائے اقبا کو جہاز رانی کے لیے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی بھی کر دی۔ اسرائیل نے جو اس وقت جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار تھا، اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجا طور پر بھروسہ بھی تھا، مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا، اور مصر کا بیشتر وسیع بیڑا صرف ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ مصری فوج کا ایک بہت بڑا حصہ یمن میں تھا جسے بر وقت بلانا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے نہ صرف مصر اور بلکہ اردن کو نکال باہر کیا، بلکہ شام میں گولان کے پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نما سینا پر بھی قبضہ کر لیا، اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں مصری فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور روسی اسلحہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنی ذلت آمیز شکست نہیں کھائی ہوگی، اور اس ہار کے اثرات سے بھی عربوں کو نجات نہیں مل سکی۔ اسرائیل کے مقابلے میں اس ذلت اور میز شکست کے بعد صدر جمال عبد الناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اردن اور سعودی عرب سے مفاہمت پیدا کی گئی، شاہ فیصل سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد مصر نے یمن میں فوجی مداخلت نہ کرنے کا عہد کیا۔ مصری فوجیں یمن سے واپس بلا لی گئیں۔ مصری فوج کی ہار کی ایک بڑی وجہ
مصری فوج کی نااہلی اور مصری فوجی نظام کے نقائص تھے۔ اسی مصری فوج اور اسلحہ کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا بھی ہار کی ایک بڑی وجہ ہوئی تھی۔ مصری سمندر کے نزدیک اسرائیلی جہازوں نے امریکی بحریہ کے جہاز لبرٹی پر حملہ کیا، جس کے 34 امریکی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بعد میں اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے باقاعدہ تحقیق کرنے سے بھی گریز کیا۔ بعض محققین کا اندازہ ہے کہ اس حملے کا منصوبہ بھی خود اسرائیل اور امریکہ کا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاز ڈوبنے کے بعد سارا ملبہ مصر پر ڈال کر امریکہ کو براہ راست اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا۔ چونکہ جہاز ڈوبا نہیں تھا اور اسی لیے مصر پر الزام نہیں لگایا جا سکا تھا۔ عرب اور اسرائیل کی 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں یعنی پائلٹوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ پاکستانی ہوا باز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے تھے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا تھا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ عرب ممالک نے پاکستان سے اپیل کی تھی، اسرائیل نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور ان کے ماہر پائلٹ نہیں رہے۔ اس پر پاکستان نے فوری طور پر 1 درجن سے زائد پائلٹ بھیجے تھے، جنہوں نے داد شجاعت دی اور اسرائیل پر کئی کامیاب پروازیں بھی کیں۔ عرب ممالک میں بمباری کی غرض سے آنے والے 3 اسرائیلی جہازوں کو مار گرایا، جبکہ اسرائیلی زمینی دستوں کو بھی ٹھیک ٹھاک نشانہ بناتے رہے۔ انہوں نے درجنوں جاسوسی پروازیں کر کے بھی توپ خانے کی مدد کی۔ اوپ کے پسپائی میں بھی عرب فوج کو ہوائی مدد دے کر محفوظ بنایا گیا۔ پاکستانی پائلٹس کی مدد سے حصہ لینے کا معاملہ چھپا رہنے والا تو نہیں تھا، اس لیے اسرائیل نے خوب دھمکیاں دی۔ پھر وہ اس وقت فاتح بھی تھا۔ 6 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ کے اندر عرب افواج کے 21,000 فوجی ہلاک ہوئے تھے، 45,000 زخمی اور 6,000 قیدی بنا لیے گئے تھے، جبکہ اندازاً 400 سے زائد طیارے بھی تباہ ہوئے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کے 779 فوجی مارے گئے، 2,563 زخمی اور 15 کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ جون 1967 کی جنگ کے ہار کے نتیجے میں غزہ یعنی فلسطین کا یہ علاقہ اور جزیرہ نما سینا کا 24,000 مربع میل کا علاقہ یعنی 1,08,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر سویز بند ہو گئی اور مصر جزیرہ نما چیل کے چشموں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ صدر جمال عبد الناصر نے حرا کی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے فوراً استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کا استعفیٰ واپس لینے کے لیے قاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر جمال عبد الناصر نے استعفیٰ بھی واپس لے لیا۔ اس طرح صدر ناصر کا اقتدار تو قائم رہا، لیکن 1967 کی شکست کے بعد مصری فوج کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ لوگ فوجیوں کو دیکھ کر فکرے کسا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے فوجیوں کی عام اوقات میں وردی پہن کر سڑکوں پر نکلنے سے بھی روک دیا گیا، لیکن عرب ممالک کے دل میں ایک سہار نے آگ لگا رکھی تھی اور یہی آگ ایک اور جنگ کی وجہ بنی۔ ایک بار پھر سے پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس اور اسرائیل پر بم برسانے کو تیار تھے۔ اس جنگ کے اللہ نے مسلمانوں کو فاتح بھی بنایا۔ 1967 کی جنگ میں مصر کی معیشت کو بھی سخت نقصان پہنچایا۔ مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ نہر سویز تھی، جس کی وجہ سے مصر کو ہر سال $9.5 کروڑ کی آمدنی ہوا کرتی تھی۔ نہر کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ نہر سویز میں جہاز رانی بند ہو گئی تھی۔ ایک ایسے موقع پر جب مصر کو اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت تھی، تو نہر سویز کی آمدنی کا بند ہونا بہت بڑا دباکن فیصلہ تھا۔